تو اب ہم یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کریں گے جو کہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لوگوں میں تشویش ہے اس پر. لوگ کنسرن ہیں کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور جا کے وہ کم ریٹس پر چیزیں خرید لیتے تھے, آٹا, دال, چینی. کیا ہوتے کیا ہیں, کس لیے بنائے گئے؟ اصل میں یوٹیلیٹی سٹورز لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ریلیف مل جائے اس طبقے کو کہ جس کے لیے اپنی گروسری کرنا مشکل ہے. صحیح, ٹھیک ہے, چیزیں معاشیاں سستی ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی دال ویسے اوپن مارکیٹ میں 100 روپے کی پر کے جی ملتی ہے تو یوٹیلیٹی پہ 80 روپے 70 روپے مل جاتی ہے. تو جب وہ پورے مہینے کا لیتے ہیں راشن تو اس میں انہیں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے مختلف جگہوں پر, کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پورے ملک میں یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک نیٹ ورک تھا جہاں سے لوگوں کو یہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ریلیف دیا جا رہا تھا. لیکن ریلیف ملا نہیں اور پھر وہ لاس میں جانے لگے یوٹیلیٹی سٹورز, پھر وہاں کرپشن بھی اور یہ سارے معاملات. اچھا, کیا کنسیڈر کیا گیا ہے, کیا ایسے حالات و واقعات بنے کہ انہوں نے بند کیا اور اس کا الٹرنیٹ کیا نکالا ہے؟ اسلام آباد سے مہوش خماس نے میں جوائن کیا ہے, لاہور سے وقاص قریشی نے میں جوائن کیا ہے. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. مجھے بتائیں, پہلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. مہوش, یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ ہے اس کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں بہرحال لوگوں کے فائدے کی بات تھی, لوگ کچھ پیسے اپنے بچا لیتے تھے یہاں سے گروسری کر کے, تو کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن ابھی حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اب اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ خسارہ ہو رہا ہے, خاص کر خزانے کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ فائدہ ہو, لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ کرپشن اس میں ہو رہے, پھر اس میں جو چیزیں ہوتی ہے اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے. اب اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو 14,000 کے قریب اس میں ملازمین ہیں, لیکن جو کہ وہ سارے کچھ اس میں کانٹریکٹ ہے, لیکن جو اصل ملازمین ہیں ان کی 5,000 تعداد ہے. اب وہ 5,000 گھرانے کہاں پر جائے گی, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں پر لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو چیز ہمیں سستی ملتی تھی, اگر دالوں کی بات کرے, گھی کی بات کرے یا آٹے کی بات کرے, تو اب مارکیٹ ریٹ پہ ہمیں مجبوراً وہ جو ہے وہاں پر لینی پڑے گی. ایک اور اچھی چیز یوٹیلیٹی سٹور کی یہ تھی کہ یہاں پر چیک ان بیلنس بہت ہوا کرتا تھا, لیکن باہر مارکیٹ میں چیک ان بیلنس نہیں ہوتا. تو یہ ایک مسئلہ عوام کو اب جو ہے وہ پیش آئے گا. مطلب فکس ریٹ پہ چیزیں مل رہی تھیں ان کو, یہ نہیں کہ جس طرح دکاندار اپنی مرضی سے بڑھا دیں. وقاص, آپ کو کیا لگتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے ایک ریزن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بند کیوں ہوئے ہیں سارے؟ وقاص, اچھا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تو کیا گیا ہے, لیکن جو خاص طور پر غریب طبقہ ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ بہت پریشان ہے. ان کا یہ شکوہ ہے کہ بھائی ہمیں آج مارکیٹ میں 200 روپے کی چینی مل رہی ہے, لیکن اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کریں گے تو آج بھی یہاں پہ 164 روپے میں چینی ملے گی. شہری جو ہیں, اور خاص طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور باب اختیار بننے سے پہلے حکومت نے کہا تھا کہ ہم ریلیف کا رخ عوام کی طرف کر دیں گے, لیکن ابھی اگر حالیہ بجٹ کی بات کر لی جائے تو سرکار نے پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ تھا 72 کروڑ اس کو 86 کروڑ میں کنورٹ کر دیا. اور اگر ابھی اس کا ذکر کر لیا جائے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا, تو عجیب سی کیفیت ہے. یہاں کے جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, ہم کہاں جائیں. وجہ نہیں پتا چل رہی. وقار, اگین میں پوچھوں گی وجہ کیا ہے, حکومت وجہ کیا بتا رہی ہے, ان کے آفیشلز وجہ کیا بتا رہے ہیں, کیوں سٹورز بند ہو رہے ہیں یوٹیلیٹی والے؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عام عوام کو ریلیف کافی حد تک دے دیا, لیکن اس طرح سے یہاں پہ اشیاء خوردنوش کی جو کوالٹی کا حکومت ذکر کر رہی ہے وہ میرے مطابق غلط ہے. حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ شاید اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو چیک اینڈ بیلنس حکومت کا کام ہے نا. آپ کی گورننس اگر اچھی نہیں ہے, آپ کی انتظامیہ اگر اچھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ بند کر دیں آپ. یہ کون سی لاجک ہے, کیا منطقی سمجھ سے باہر ہے نا. سینس نہیں بن رہی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یقین کیجئے کہ وہ تنخواہ دار طبقہ, ابھی ہم باہر نکلتے تھے آفس سے تو کچھ مزدور میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا بھائی ہم کہاں جائیں, کس کے آگے جا کے گڑ گڑائیں. یہ ان سٹورز کے اوپر ہمیں سبسڈی دی جاتی تھی, لیکن وہ سبسڈی کا رخ سرکار نے اپنی ہی جانب کر لیا ہے. ابھی اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں عام مارکیٹ کی اگر بات کر لی جائے تو پرائس کنٹرول کمیٹی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ چینی کا بھی ریٹ, آٹے کا بھی ریٹ, آئل کا بھی ریٹ, جس کا جہاں دل کر رہا ہے اس کو بیچ رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور ہے. جی مہوش, آپ یہ بتائیں. جی اچھا, مہوش سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے. وقار, ہاں یہ جیسے ہم یہ کہہ رہے تھے, کوئی ایسا سسٹم انہوں نے لوگوں کو کوئی امید دی ہے کہ بھائی ہم یوٹیلیٹی سٹورز تو بند کر رہے ہیں, لیکن اب اس سے بہتر کوئی ہم سسٹم لے کر آ رہے ہیں. وہ سوئچ کر رہے ہوں کوئی بہتر اس پہ سسٹم پہ,
ایسی کوئی بات تو نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ایک دم اتنا بڑا آپریشن آپ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایسا سننے میں آتا تو یہ ہیڈ لائنز کے ساتھ ہی ہم یہ بھی ہیڈ لائن بتاتے کہ عوام پریشان نہ ہو, اگر یہ سٹورز بند ہو رہے ہیں, یہاں پہ ریلیف کا ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو آپ کو دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے ریلیف دیا جائے گا. لیکن ایسی کوئی بھی خبر ابھی تک سننے کو نہیں مل رہی. جی اچھا مجھے بتائیں کہ 10 جولائی سے اس پر یعنی عمل درآمد شروع ہو جائے گا یا شروع ہو گیا ہے؟ اور پھر جو کانٹریکٹ پہ ملازمین ہے جیسے مہوش نے بتایا کہ 5000 تو پرمننٹ ملازمین ہیں, تو ان کے بارے میں ان کو کوئی جاب دی گئی کہ چلے ہم آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں یا ایڈجسٹ بس کر ان کو دیتے لے ہیں؟ آف کر دیا گیا ایسے ہی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہے. اچھا میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ اب سے کچھ دیر کے بعد جیسے میں باہر نکلوں گا یا تالے لگا دیے جائیں گے, یعنی 3 جولائی سے لے کر 10 جولائی تک کمپلیٹ کرنا ہے. حکومت کی جانب سے آپریشن تمام تر بند کر دینے ہیں اور جو سامان ہوگا وہ کمپنیز کو واپس جائے گا, اور اگر کچھ بچ گیا تو وہ پھر اعلیٰ حکام کی قیادت میں نیلامی کی جائے گی. اور جو آپ نے کانٹریکٹ ملازمین کا ذکر, پرماننٹ ملازمین کا ذکر کیا, تو ان کے بارے میں ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں شاید کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈائیورٹ کر دیا جائے, کنورٹ کر دیا جائے, وہ اپنی جو سروسز ہیں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دیں. جی تو یعنی وفاقی حکومت کا نادیہ لگ رہا ہے یہ ہے آلٹرنیٹ میں میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ ٹرکس کھڑے ہوں گے, آ کے ٹرک آ جائے گا اور بس ٹرک سے پھر سب پہنچو اس ٹرک کے پاس اور بس ایک لوٹ سیل لگ جائے گی جیسے آٹے کی لوٹ سیل ہوتی ہے نا, اس طریقے سے, اور ایک دوسرے پہ اسٹیمپیڈ ہوگی, لوگ مارا ماری ہوگی اور جس کو ہاتھ لگ گیا وہ لگ گیا. یہ والا سسٹم آ رہا ہے. عجیب بات ہے, آپ یہ سوچو کہ بہت ساری چیزیں ہماری مہینوں لے لیتی ہیں کہ جی ختم کر رہے ہیں, ہو رہی ہیں, نوٹسز آ رہے ہیں, اس کو اتنا سڈن کیوں بند کیا جا رہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند, تالے لگا دو. اگر 10 تک کا ٹائم ہے, آج سے تالے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سامان واپس بھیجو, یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, سمجھ سے باہر بات ہے نا کہ ایک آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں. ابھی ایسا کیا ہوا ہے کہ اس پہ اتنا ارجنٹ فیصلہ لیا گیا ہے اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ایسی کیا بات ہوگی؟ بالکل ایسے. مہوش مجھے بتائیں, یہ وقار تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو فول پروف ہو, جہاں کرپشن نہ ہو, لیکن لوگوں تک ریلیف پہنچنا ہے ہمیں, یہ بڑی ترجیحات ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا. یہ وہی ٹرکوں والا سسٹم آ جائے گا, آٹے کی, راشن کی, اور لائنیں لگیں گی لوگوں کو, اور بس جس کے ہاتھ لگ گیا آٹے کی. اصولاً آپ کو کرنا چاہیے تھا کلیئرنس سیل. جب کوئی سٹور بند ہوتا ہے تو کلیئرنس سیل لگتی ہے کہ جی سستے داموں میں, تاکہ ایکسپائر نہ ہو, یہ سامان سارا ضائع ہو جائے گا. نہیں وہ تو خیر ہوگا, وہ آپ نیلام کریں گے. نوٹس دیں, مطلب آپ 2-3 مہینے کا نوٹس دیں کہ بھئی ہم اتنے عرصے میں ختم کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے اچانک اور دستی ختم ہو رہا ہے اور اس کو تالے لگ رہے ہیں, یہ حیران کن. مہوش بتائیں آپ, کوئی سسٹم آپ کے علم میں ہے؟ کیا خطرہ تھا, جیسے کوئی خطرہ تھا ان سٹور سے, ہمیں کیا خطرہ تھا؟ جی مہوش آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی وقار, ایسا بتائیں, لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کو خطرہ تھا ان سٹور سے تو ان کو فوری طور پہ بند کیا گیا. کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے, ان کو کیوں مل رہا ہے بھائی ریلیف؟ ایسا کیا خطرہ تھا ہمیں جو ہمیں نہیں پتا؟ آپ کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ جنم لے رہی ہے. چند ارب روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے صرف عام کو, بہت زیادہ ریلیف نہیں ہے, بس آپ یوں کہہ لیں کہ اشیاء خرونوش کے اوپر چند 100 روپے کا ریلیف ہے, چند روپوں کا ریلیف ہے. لیکن جو حکومت ہے شاید وہ اس بات کو ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ ان کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے. آپ بجلی کے بلز دیکھ لیں, ابھی کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں ایک اضافہ ہوا ہے, تو اٹیکس تو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو ذرا ہلایا جائے. مہوش نے جوائن کر لیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, وقار آپ مجھے یہ بتائیں, جو نادیہ بات کر رہی تھی کہ یہ سامان کہاں جائے گا, اس کی نیلامی کیسے ہوگی؟ کیا نیلامی اسی طرح ہوگی کہ جو گروسری سٹورز ہیں بڑے بڑے جو بھی ہیں ان کو مل جائے گا اور پھر وہ سٹاک کر کے مہنگا کر کے بیچیں, مارکیٹ کے ریٹ پر اس کو بیچیں گے, ایسا ہی مہنگا کر کے بیچیں؟ بالکل. ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, اور زویب جو بات آپ کر رہے تھے کہ جس طرح ایک آٹے کی لمبی لائن ہوتی ہے, ایک ٹرک ہوتا ہے, اس کے اندر سامان ہوتا ہے, اور صرف اپنے قریبی جاننے والوں کو یہ تمام تر چیزیں دی جائیں گی. جنہوں نے الیکشن کیمپین میں نعرے لگائے انہیں نوازا جائے گا, انہیں چیزیں سستی بھی دی جائیں گی, اور اس میں کرپشن بھی. مہوش شہر اقتدار کیا کہہ رہا ہے, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کیا کہہ رہا ہے, کوئی پالیسی آئی ہے؟ ایسا کیا خطرہ ہے ہمیں یوٹیلیٹی سٹور سے جن کو فوراً بند کیا جا رہا ہے؟
देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ यूटिलिटी स्टोर नहीं, ऐसे बड़े इदारे जो है उनको बंद करने का जो है वो फैसला किया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर ऐसा इदारा है जो डायरेक्ट आवाम को जो है उससे रिलीफ पहुंच रहा था। तो अब भी जिस तरह आपने बात की ना कि किसका कोई अल्टरनेट कुछ बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि इस हुकूमत के पास आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए फिलहाल उस तरह कोई प्लान नहीं है कि डायरेक्ट उनको जो है वो फायदा पहुंचा सके। तो अब जिस तरह आपने एक और बात की कि सामान का क्या होगा, तो ये सामान जो है इनके वेयर हाउसेज में जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसकी नीलामी होगी। अब नीलामी किस तरह होती है ये हम सबको पता है कि क्या तरीका कार होता है। अक्सर अपने लोग ही सारी चीजें जो है वो ले जाएंगे और फिर दुकानों में अपनी मर्जी के जो है वो दुकान भी खोल लेंगे। इसमें बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपनी अपनी दुकानें जो है वो चमका लेंगे। तो ये एक मसला ये भी पेश आ रहा है। पाकिस्तान में जो भी इदारे हैं उसका कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं है कि उसमें करप्शन को जो है वो पकड़ा जा सके या करप्शन को जो है वो रोका जा सके। तो अवाम तो परेशान है ही, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई और प्लान। बेशक, बिल्कुल, मैं भी शम्मी यही बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।